السلام علیکم، میں نثارہ عالم، ٹیچر GHS نواں گبرا۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے شبیب رضوی کی غزل۔ پہلے ہم شبیب رضوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سید محمد شبیب رضوی اتر پردیش کے ضلع زیت پور میں پیدا ہوئے۔ 1935 میں آپ کا سال ولادت ہے۔ ابھی 5 برس ہی کی تھے کہ والد سید معاذ حسین کا انتقال ہو گیا۔ دینی تعلیم گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی۔ والدہ نے شبیب رضوی کو تعلیم دلانے میں پوری کوشش کی۔ آہستہ آہستہ شبیب رضوی نے مولوی عالم، فاضل تفسیر اور فارسی میں منشی اور کامل کی ڈگریاں حاصل کیں۔ گھر میں ادبی ماحول تھا، بچپن ہی سے شعر کہنے لگے، رفتہ رفتہ مہارت حاصل کر لی۔ غزلیں، نظمیں اور مرثیے لکھنے کے علاوہ نعت اور بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، کچھ منظوم ترجمے بھی کیے۔ ان کا شمار کشمیر کے مشہور اردو شاعروں میں ہوتا ہے۔ کشمیر کے پس منظر میں آپ 100 سے زیادہ نظمیں لکھ چکے ہیں۔ شبیب رضوی اردو کی کلاسک شعری روایات کا پورا شعور رکھتے ہیں، تاہم ان کے کلام میں جدید طرز اظہار کی جھلکیاں بھی ہیں۔ لہجے کی متانت، اسلوب کی سادگی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ آتش چنار ان کا شعری مجموعہ ہے، 1969 میں شائع ہوا۔ تو بچوں یہ تھا شبیب رضوی کا حالات زندگی کے بارے میں۔ تو ابھی ہم اس کی غزل پڑھیں گے۔ پہلی اس کی غزل ہے: کتاب بند صحیح حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، مباحثہ بحث، در دروازہ، حروف تر میٹھی زبان۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ میرے پیار کی قدر نہ کریں تو تسلیم ہے، محبت کی کتاب بند کریں تو وہ بھی تسلیم ہے، لیکن میں آپ کی میٹھی باتوں کے لیے ترستا ہوں۔ میرے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بند مت کیجیے، گفتگو کا دروازہ کھلا رکھنا تاکہ میں کبھی نہ کبھی دل کو کہہ پاؤں اور صفائی پیش کر سکوں۔ دوسرا شعر اس کا: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی کے اکتا کے تنگ آ کر۔ شاعر فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں رات کی خاموشی سے بھی تنگ آ جاؤں، ممکن ہے تنگ آ کر واپس آ جاؤں، کیا معلوم رات کے اندھیرے اور سناٹے میں سکون میسر ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے جب میں گھر میں سے رات کی خاموشی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، بچوں سے کہہ رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ تیسرا شعر: ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں کربلا سے متعلق تلمیح ہے۔ کوفہ وہی شہر ہے جہاں شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب علیہ السلام کو ننگے سر اور ننگے پاؤں چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائیں گے، مگر اے ظالم تو ضد کرتا ہے کہ کوفہ میں سر کھلا رکھ کے چلوں۔ اگلا شعر: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دہاڑے پہ پر کھلا رکھنا۔ شکستگی کہتے ہیں ہار، دہاڑے لہریں، کسی ہتھیار کا تیز کنارہ۔ آدمی ہمت کرے تو موت یقینی ہے، ہمت اور حوصلہ ہار کر جیا نہیں جا سکتا۔ میری دوست، کھلی ہواؤں کی دہاڑ پر اڑان بھرنے کے لیے اپنے طاقتور پر کھلے بہت ضروری ہیں۔ غزل نمبر 2: کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی، دشت کربلا سی ہے، دشت کربلا کا صحرا۔ زندگی جو بظاہر خوبصورت اور پیاری لگتی ہے، اصل میں مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ شاعر نے زندگی کو اسی مناسبت سے کربلا کے صحرا کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کربلا کے صحرا میں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو رشتہ داروں اور عیال کے سمیت شہید کر دیا گیا تھا، ایک سخت مصیبت والی جگہ ہے۔ وہ جگہ خون کی پیاسی تھی، اس زمین نے انسانی خون اپنے اندر جذب کر لیا۔ شاعر کے خیال میں دشت کربلا کی طرح بھوکی پیاسی ہے۔ دوسرا شعر: سب کے شمع دل جلائے ہوئے، ہیما ہیما بہت اداسی ہے۔ شاعر نے واقعہ کربلا کی مناسبت سے موجودہ سماجی اور انسانی صورتحال پر ایک تصویر کھینچی ہے۔ لوگ دل کی شمع جلا کر روشنی کرتے ہیں اور ہر گھر ہر آنگن اداس اور غمگین ہے۔ جس طرح کربلا کے میدان میں خیموں میں اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر مجاہدوں کے دل روشن تھے۔
اگلا شعر، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ خود شناسی کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا، خدا شناسی کہتے ہیں خدا کو پہچاننا۔ اس شعر میں مشہور عربی مقولہ من حرف نفسہ فقد حرف ربہ کا ترجمہ نہایت فنکارانہ اور لطیف طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ خدا کو بھی پہچانے گا۔ یہ بڑی لطیف بات ہے کہ خود کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جگہ نہ صرف عرش اعلیٰ پر ہے بلکہ انسان کے دل میں بھی ہے۔ انسان اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا جان سکے گا اور اس کی زیادہ قربت کے لیے زیادہ محنت اور عبادت کرے گا۔ اگلا شعر، پھیل جائے گی تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے، ذرا سی کہتے ہیں معمولی۔ شاعر فرماتا ہے کہ انسانی زندگی، کائنات اور اللہ تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا سب زبان پر رسمی طور آ جائے تو معمولی سی اور گئی گزری سی بات ہے، لیکن غور کرنے پر یہ رسمی بات انتہائی وسعت اور عظمت رکھتی ہے اور اللہ کا عشق ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح اس کی وسعت دیکھ لی جائے تو ایک کیا بے شمار کتابوں میں بھی نہ سما سکے گی۔ اگلا شعر، زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا ہفا ہفا سی ہے۔ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا۔ شاعر فرماتا ہے کہ انسان کی تمنائیں کم نہیں ہیں بلکہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تمنائیں اور خواہشیں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں جو لاکھ کوشش کے باوجود پوری نہیں ہوتی۔ ہر تمنا اداس ہو کر دری کی دری رہ جاتی ہے، زندگی کو سکون نہیں ملتا اور وہ خود کو ختم کرنے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو بچوں یہ تھی اس کی غزل۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ حرف تر مراد گفتگو اور کلام سے ہے۔ سکوت شب، رات کی خاموشی۔ اکتا جانا، تنگ آنا۔ دست ہنر، ہنر کا ہاتھ یعنی ہنرمند ہاتھ۔ دشت کربلا، وہ صحرا جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، سخت مصیبت کی جگہ۔ خود شناسی خدا کو پہچاننا، خدا شناسی خدا کو پہچاننا۔ تو اب ہم اس کے کوشچن کریں گے۔ پہلا کوشچن ہے، ایسے 3 اشیاء قلم بند کیجئے جن میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اس کا جواب ہے، کتنی بھوکی ہے، کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ سب کے شمع دل جلائے ہوئے، ہیما بہت اداسی ہے۔ ہماری شرط ہے کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اگلا کوشچن ہے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاید رات کی خاموشی سے تنگ آ کر واپس بھی آ سکتا ہے، اسی لیے غار سے نکلتے وقت بچوں کو دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگلا لاسٹ کوشچن، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اسے مختصر طور پر اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیزوں کو یزیدی فوج نے شہید کر دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی بہن حضرت زینب کو ننگے سر اور ننگے پاؤں چلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو بچوں یہ تھی غزل۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور گھر میں اس کو اچھی طرح سے پڑھنا۔ شکریہ۔